وٹ از اربعین؟ اربعین کیا ہے؟ اربعین واک آپ سوشل میڈیا میں کہیں بھی دیکھیں گے، چاہے انسٹاگرام، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، آپ کو یہ ہیش ٹیگ ملتے رہیں گے۔ اب جب ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اربعین کیا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اربعین یعنی وہ چہلم ہے جو محمد صاحب کے نواسے امام حسین جب محرم مہینے کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے تھے، اس کے 40 دن بعد ایک چہلم منایا جاتا ہے جسے اربعین کہا جاتا ہے، اور وہ اربعین جو لوگ منانے آتے ہیں وہ اسی کربلا میں آتے ہیں۔ کیا ہے یہ اربعین؟ کیسے لوگ 80 کلومیٹر تک چلتے ہیں؟ میرے ساتھ کچھ بات کرنے کے لیے دنیا کے جو سب سے بڑے جو مشہور شیعہ ورش دھرم گرو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے علی رضا رضوی صاحب ہیں مولانا، ان کو کوئی تعارف، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو نہ جانتا ہو، پورے انٹرنیشنل لیول کے، برٹن سے ہیں، لندن سے ہیں۔ وہیں مولانا کلب رشید صاحب ہیں جو ہندوستان ہی نہیں پورے ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا پرچم بھارت کا بھی لہرایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا این ڈی ٹی وی میں سواگت ہے۔ اربعین ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں اس میں کہ 80 کلومیٹر تک پیدل جا رہے ہیں، کروڑوں لوگ یہاں کربلا میں آ رہے ہیں، آخر وہ کیا چیز ہے کیونکہ ہمارے درشک بھی جاننا چاہیں۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اربعین انسان کی زندگی میں ایک تکامل یا جس طرح سے انسان کی ایک پروگرس ہوتی ہے اس کا نام ہے۔ جیسے ایک تھیری ہے کہ انسان 40 ہفتے ماں کے شکم میں رہتا ہے، اور اسی طرح سے 40 دن، 40 سال، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا 40 دن بعد جو ان کی بہنوں اور ان کے بیٹے نے سوگ منایا تھا کربلا آ کر کے، اسے چہلم کہا جاتا ہے، یہ اربعین کہتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومتیں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف رہیں۔ یزید حکمران تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ مخالف تھا، اور پروپیگنڈا جسے میڈیا کہا جاتا ہے آج، وہ امام حسین کے خلاف تھا۔ دولت اور پیسہ امام حسین کے خلاف استعمال کیا گیا ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو تمام چیزیں اگینسٹ آل آڈز، تمام چیزیں امام حسین علیہ السلام کے خلاف استعمال ہوئی۔ تاریخ میں مسلمانوں سب نے، حکومتوں نے سب کچھ امام حسین کے خلاف استعمال کیا، دولت، پیسہ، حکومت اور پروپیگنڈا میڈیا۔ لیکن تمام چیزوں میں اگر آج نکھر کے سب سے زیادہ جو نام مشہور ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے آج تقریباً 45 سے 50 کروڑ شیعہ ہیں مسلمان، 2 ارب آباد، یعنی 200 کروڑ مسلمانوں میں تقریباً 50 کروڑ مسلمان شیعہ ہیں، اور وہ تمام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو عشق و محبت کرتے ہیں۔ آج میرا اتفاق ہوا ایک مجلس کے بعد کہ بہت سے دیگر جو یعنی مختلف مذاہب ہیں، حتیٰ میں نے آج کچھ ہندو دیکھے یہاں جو اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں، وہ یہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، حتیٰ غیر مسلم، حتیٰ کرسچنز اور دیگر مسلمان، کیونکہ ایک ایسی شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام جو ساری دنیا کو ظلم کے خلاف متحد کر دیتی ہیں۔ اور خود گاندھی جی کا جملہ ہے کہ میں نے تعداد، یعنی آنکڑا کم تھا، تعداد کم تھی میرے ساتھ، لیکن میں نے اتنے بڑے ظالم کے خلاف قیام کیا امام حسین علیہ السلام کے اس انقلاب کو، کربلا کو دیکھنے کے بعد۔ تو اس لیے ہم ظلم کے خلاف سب سے بڑی آواز جو دیکھتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے، چاہے وہ مسلمان ظالم ہو یا غیر مسلمان ظالم ہو، ہر ظالم کے خلاف ایک آواز ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کی آواز۔ تو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ امام حسین نے انسانیت کی ایک آواز بلند کی تھی جسے آج پورے ہر قوم کا انسان یہاں پہ آ رہا ہے جو ان کے غم میں آ رہا ہے، یہی کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یاد رکھیں کہ چاہے ظالم ہمارا بھائی ہو ہم اس کے خلاف ہیں، اور مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے دین کا نہ ہو، ہمارے دھرم کا نہ ہو، ہم اس کے حامی ہیں۔ سب سے بڑا امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ چاہے انسان ہو، حتیٰ جانور بھی اگر مظلوم ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر اس کا مالک اس پہ ظلم کرتا ہے تو ہم جانور کی بھی حمایت کریں گے۔ تو یہ بہت اچھی آپ نے بات بتائی، یہی کہ لیکن آج کل جیسے زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ایک ان کو ایک شکل دی جا رہی ہے کہ آتنکواد سے ان کا، جیسے لائک طالبان ISIS کی بات کریں، کیا ایک فرق بتائیں گے آپ کہ جو یہاں حسین کے در پہ آنے والا ہے وہ ایک حسینیت والا ہے یا آتنکواد سے اس کا دور دور سے ناتا نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں سیلاب ہیں، جہاں حالات خراب ہیں، تو لوگ فوراً لوگوں کے برے حالات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ملینز کے حساب سے لوگ آ رہے ہیں کربلا میں، لیکن چیزیں مہنگی نہیں کی جا رہی، ہر آدمی چیزیں
بہت کم داموں میں دے رہا ہے یا بہت یعنی مفت دے رہا ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے پاس کھانا کھا لیجئے, میرے پاس امام حسین علیہ السلام کے نام پہ تبرک کھا لیجئے, میرے پاس شربت پی لیجئے. یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. میں پوری دنیا میں ہر جگہ جاتا ہوں, میں نے حج میں کیا ہے, میں دنیا کے تقریباً 40-50 شاید 60-70 سے زیادہ ممالک میں گیا ہوں. جب بھی دنیا میں کہیں پہ جائیں گے تو جہاں پہ بھی ٹورزم ہوتا ہے تو ٹورزم جو ہے وہ لوگ خرچے کے لیے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. غیر سیاسی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع, لارجسٹ گیدرنگ ان دا ورلڈ آف نان پولیٹیکل نیٹو, وہ ہے کربلا پوری دنیا کا. جبکہ عراق کی کل آبادی آپ کو پتا 4 کروڑ ہے, اور اس کا اتنا بڑا ٹورزم کا یہاں آنا اور ان سب کا یہ کہنا کہ میں خالی ہاتھ گیا تھا لیکن بھوکے پیٹ نہیں رہا, میں وہاں پہ بغیر پانی کے نہیں رہا, یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمام انسانوں کو انسانیت سکھا رہے ہیں. جب آؤ میرے در پہ تو یہاں پہ خرچ کرو, بلکہ لالچ نہ کرو, ہوس نہ کرو, انسان گریڈی نہ بنے, خود غرض نہ بنے, سیلفش نہ بنے, بلکہ اسے سارے انسانوں کا خیال ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا درس ہے امام حسین. مولانا صاحب, مولانا کلب ارشاد بھی ہیں. مولانا صاحب, ہم نے جس طریقے سے دیکھا, یہی مولانا نے بتایا کہ یہاں پہ ہر کسی کو کھانے سے لے کے ہر چیز مل رہی ہے. دیکھا کہ 0 پول سے شروع ہوا اور 1425-35 تک لوگ کراس کرتے ہوئے آئے. 80 کلومیٹر 85 کلومیٹر ہوتا ہے. کیا ہے وہ مقصد اور کیوں پیدل چلتے ہیں لوگ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لباس جو آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے, یا NDTV نے جو اپنا ایک اسپیس دیا ہے اپنے ٹیلی ویژن چینل پر اربعین واک کو, میں شکر گزار ہوں کمیونٹی کی طرف سے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا. جہاں تک رہا آپ کا سوال, تو جتنے آپ کے ٹی وی کے مادھیم سے مجھے دیکھنے والے ہیں, سب کی خدمت میں سلام عقیدت کے بعد اور یا حسین کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ چلتے ہیں اس واک میں, تو جیسا میرے بھائی حجت الاسلام المسلمین مولانا رضا رضوی صاحب نے بتایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی وزن نہیں بڑھاتا, کوئی استفادہ نہیں کرتا, کوئی کسی سے بینیفٹ نہیں لیتا, اور کہیں بھاؤ نہیں بڑھتا. یہ سب چیزیں کیوں آتی ہیں؟ دیکھیے, بہت سمپل سی بات ہے. آپ خود چلے ہیں اس میں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس 80 کلومیٹر میں کیا پانی کبھی آپ نے گھٹا ہوا دیکھا؟ کیا آپ نے کھانا گھٹا ہوا دیکھا؟ کیا رہنے سونے کی جگہ گھٹی ہوئی دیکھی؟ کیا مدد کرنے والے گھٹے ہوئے دیکھے؟ تو بہت کم لفظوں میں کہوں تو فیسیلیٹی دینے والے زیادہ ہیں اور فیسیلیٹی لینے والے کم ہیں. تو آپ احساس کیجئے, اور اس کرشمے کو, چونکہ بھارت ایک آستھا کا اور ایک روحانی دیش ہے اور اس چیز کو زیادہ سمجھتا ہے, کہ جب فیسیلیٹی لینے والے آپ بتا رہے ہیں 8 کروڑ ہیں, تو دینے والے کتنے ہوں گے؟ تو آپ انداز لگائیے کہ وہ دینے والے کی تعداد پہ آپ سوچنے جائیں گے, مگر وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. سو کچھ انبلیویبل سین ہے جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, ڈسکرائب نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا احساس ہے جسے آپ چل کے محسوس کر سکتے ہیں. اب یہ چلتا ہوا مجمع آپ کو کیا دکھاتا ہے؟ دیکھیے, چلتا ہوا مجمع میں سمجھتا ہوں, جو میری سمجھ ہے, جیسا کہ گوگل بھی اسے ہیومن ریور کہتا ہے, تو میں یہ کہوں گا ہم سب ایک قطرے ہیں, اور قطرہ ایک دریا میں ملتا ہے, اور پھر دریا یہ بتاتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں. دیکھیے, کسی ایک آدمی کا ظلم کے خلاف ہونا ہو سکتا ہے پیپر کی ایک سطر بدل دے, نیوز کی ایک خبر بدل دے, لیکن جب دریا خلاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ ابلتا ہے اور اس کے سامنے شہر ڈوب جاتے ہیں. تو یہ دریا دنیا کے ہر شہر اور شہر کے ہر ظالم راجا کو یہی بتاتا ہے کہ تم نے بہت ڈبا لیا, اب تمہارے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے. بالکل. ایک چھوٹا آخری سوال بس میں آپ دونوں سے ایک اور لوں گا. اور مولانا صاحب, جس طریقے سے اب ہم یہ دیکھیں کہ اب آغا نے بھی بتایا کہ ظالم کے خلاف کی بات ہے, امام حسین کی, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں, چاہے ہمارے اپنے مہاتما گاندھی کا بھی کورس لیا, ہر ایک جو ہے وہ امام حسین سے توجہ رکھتے ہیں, ان کی شکشا کو یاد رکھتے ہیں. چاہے ہمارے پردھان منتری مودی جی کی بات کریں, اور بھی ہمارے لیڈرز ہیں ہمارے دیش کے بھی, وہ سب یاد رکھتے ہیں ان کے بلیدان کو. کیا ایک ایسا لیڈر ہم مانیں کہ جو حسین کے راستے پہ ہوتے ہیں, وہ ایک انسانیت کا راستہ ہے, اسی پہ جو لوگ پکڑ لیتے ہیں وہ ایک ان کے راستے پہ چل رہے؟ دیکھیں, پوری دنیا کے اندر ہر بڑے لیڈر سے, یہاں تک کہ اگر آپ برطانیہ کے بڑے بڑے مفکرین ہیں, جارج برنارڈ شاء ہے, جیسے ہمارے ایک بہت بڑے لکھت ہیں برطانیہ کے, انتقال کر گئے, انہوں نے جب امام حسین علیہ السلام پہ لکھا, چارلس ڈکنس نے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ امام حسین کی قربانی کو دیکھیں تو اگر وہ اپنی ذاتی خواہشات کے لیے, پرسنل ڈیزائرز کے لیے کربلا گئے ہوتے تو کبھی بہنوں کو, بیٹیوں کو ساتھ نہ لے جاتے.
تو کہتے ہیں کہ ان کے اگر آپ نے سنسیریٹی کو، خلوص کو دیکھنا ہے تو ان کی اس قربانی میں دیکھیں کہ وہ اپنی بہنوں، بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی قربانی ذات کے لیے نہیں ہے، انسانیت کے لیے ہے. آج پوری دنیا کے اندر اللہ کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، ایشور کے لیے قربانی دینے والے بہت کم ہیں. اپنے لیے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں. امام حسین کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ اپنا مت سوچو، انسانیت کا سوچو. انسانیت کا سوچو. اور یہ سب سے بڑا پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو ساری دنیا کو مل رہا ہے. کیونکہ چاہے کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی، کرسچن ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہے پہلے، بعد میں وہ اپنے کسی دھرم کا ماننے والا ہے. تو امام حسین کا پیغام سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہے. اور انسانیت کے اندر بہت سے مشترکات ہوتے ہیں، کامن چیزیں ہوتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بیسک ہیومن رائٹس. وہ تمام مشترک ہیں، وہ کامن ہیں. جو میرا حق ہے وہی آپ کا حق ہے، وہی سننے والوں کا حق ہے. تو انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ ہندو ہیں تو میں آپ سے حق چھین لوں گا، کیونکہ آپ مسلم ہیں تو میں آپ سے حق چھین لوں گا، کیونکہ آپ سکھ ہیں تو میں آپ سے حق چھین لوں گا. امام حسین علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے، کوئی کسی بھی دھرم کا ہو، آپ اس سے اس کے بنیادی اسلامی یعنی انسانی حقوق نہیں چھین سکتے، ہیومن رائٹس نہیں چھین سکتے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ امام حسین کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ، اس میں سیاہ فام بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اس کے اندر ہمارے جیسے رنگ والے بھی ہیں، یعنی ہر رنگ کا، ہر دین کا آدمی موجود تھا. تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ کوئی کسی بھی دھرم کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی نسل اور رنگ کا ہو، اگر انسانیت کی پرواہ کرتا ہے تو وہ حسینی بن جائے گا. حسینی بن جاتا ہے. آخری مولانا صاحب، مولانا جس طریقے بتایا کہ ہر نسل، ہر دھرم کا انسان ہوتا ہے، درشک کو بس یہ بتا دیا آخر یہ کربلا کا واقعہ ہوا کیا تھا اور اس میں کس طریقے سے شہید ہوئے تھے؟ دیکھیے لباس، میں یہاں بہت سمپل سا کہنا چاہوں گا. دو لوگ ہیں، ایک کی مینٹلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ طاقت جو ہے وہ حق ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، حق طاقت ہے. ایک کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو میں سب کچھ ہوں، ایک کہتا ہے کہ نہیں، اگر تو سچا ہے تو سب کچھ ہے. ایک کہتا ہے کہ میں پاور سے سب کچھ مٹا سکتا ہوں، اور ایک کہتا ہے سچ کو مٹایا نہیں جا سکتا. ان دو کی جو پوری تھیوری ہے، ان دو کی جو پوری سوچ ہے، ان دو کی سوچ ایک جگہ آ کے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی، میں یہ جملہ بھی غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ امام حسین نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے، امام حسین کو گھیرا گیا ہے، اور امام حسین کو گھیر کے اس میدان تک لایا گیا ہے. امام یہاں ٹھہرے ہیں، اور میں اگر یہ کہوں تو بالکل صحیح ہوگا کہ کسی پر جب ظلم کیا جاتا ہے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے. کربلا ظلم کی وہ کہانی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہر درد کی ایک انتہا ہوتی ہے، کربلا کے درد کی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسا میں مصائب میں کہتا ہوں کہ ہر چیز ہسٹری میں روایت سے سمجھی جاتی ہے. کربلا ایک ایسی کہانی ہے جسے آپ روایت سے بھی نہیں سمجھ سکتے. جیسا کہ میں مصائب میں پڑھتا ہوں کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب سکینہ پیاسی تھیں، یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی تھیں. روایتیں یہ بتاتی ہیں جناب زینب کو تازیانے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تازیانے لگے. یعنی جناب سید سجاد کتنی تکلیف میں تھے. تو جو پورا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہت اس تلاش میں تھی کہ سب کو جھکا دے، لیکن ان میں سے کوئی ایک سچا تھا جس نے کہا ہم سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. اگر تو لعنتی ہے تو تجھے لعنتی کہیں گے، اور اگر کوئی سچا ہے تو سچا کہیں گے. جناب امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے آئے، حج کو عمرے سے تبدیل کیا، خانہ خدا چھوڑا، یہ کہتے ہوئے کہ میرے اللہ تو گوار ہے، جب سب تیرے گھر کی طرف آتے ہیں تو میں تیرے گھر کی حفاظت اور اس کی حرمت کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے کربلا کی طرف جا رہا. ایک انجان راستے کی طرف چلے ہیں، اور اس انجان راستے میں جو منزل آئی ہے اس کا نام کربلا ہے. میں سمجھتا ہوں حسین کا یہ سبق قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. تم بے شک کسی عہد، کسی وقت، کسی سمے، کسی سال میں اکیلے ہو سکتے ہو، بے شک تمہیں مارا جا سکتا ہے، بے شک تمہیں جھکایا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں ختم نہیں کیا جا سکتا. شرط یہ ہے کہ تم سچ کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ رہو. ایک آدمی کے 2 قدم، 8 کروڑ کے 16 کروڑ قدم صرف ایک طرف آتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں حسین ہم کل نہ تھے، ہم آج ہیں، ہمیں آپ نہیں ملے، آپ کا پیغام ملا. کربلا ہمیں یہی سبق دیتی ہے. ہم اس عہد میں نہیں تھے جس میں حسین تھے، مگر ہمیں حسین کا پیغام ملا ہے. جیو اور جینے دو، حسین کا پیغام ملا ہے. ظالم کا ساتھ مت دو، حسین کا پیغام ملا ہے. جیسا کہ میرے بھائی مولانا
علی رضا رضوی صاحب نے کہا کہ مظلوم کے ساتھ رہو. مجھے لگتا ہے ہمارا اربعین کا کربلا سے یہی سبق ہے کہ ہم اچھے رہیں, سچے رہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں اور ظالم کے خلاف رہیں. بالکل. تو آپ نے سنا مولانا قلب الرشید علی رضا رضوی صاحب نے یہی ایک بات بتائی ہے کہ امام حسین کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو انسانیت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اور یہی اس کا سب سے بڑا پروف ہے کہ چاہے ہندو دھرم کے انسان ہو, چاہے سکھ دھرم ہو, وہ ہر ایک انسان, کوئی حسین بابا کہتا ہے, کوئی حسین علیہ السلام کہتا ہے, ہر دھرم کا انسان امام حسین کو یاد کرتا ہے اور ان کی یاد میں یہ چہلم, یہ اربعین مناتا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جو ہیش ٹیگ جو یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ امام حسین کو یاد کر رہے ہیں لوگ. اور 8 کروڑ سے زیادہ لوگ تقریباً اس کربلا جو عراق کے اندر ہے وہاں پہ موجود انسان ہو چکے ہیں. سہیوگی حسن عباس کے ساتھ میں علی عباس نقوی, NDTV کے لیے.